اللہ اکبر کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دونوں کاندھوں تک اٹھائیں، کانوں تک بھی اٹھانے کا، لیکن کانوں کی لو کو چھوڑنے کا کوئی روایت نہیں ملتی، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گی۔ رکوع میں پیٹھ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں، یا ایسی سیدھی ہو کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھی جائے جو پانی سے بھری ہو، جیسے پیالہ یا کوئی چیز، تو وہ گرے نہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ترچھا سا اور تھوڑا سا کپ نکال کے اگر رکوع کرتے ہیں تو اس پہ سلپ ہو جائے گی، کوئی چیز بھی رکھیں ایسی، تو ایسی ہو کہ آپ بالکل آپ کی پیٹھ سیدھی ہو اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی نہ سر اونچا ہو اور نہ نیچا، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پہ رکھیں، دونوں ہاتھوں بازوؤں کو تان کر رکھیں، ذرا خم نہ ہو، اور گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامیں۔ رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہو۔ رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کونیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا کرتے تھے۔ تو رکوع کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ کو اپنا رکوع میں جانا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، رکوع میں جانے سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، یہ دونوں واجب ہیں، انہیں اوپر تک لے کے جانا ہے، اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابو حمیدہ رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنے مضبوط پکڑ لیتے، اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پہ رکھ لیتے اور اپنے بازو ہلا لیتے، اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ حالت رکوع میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنا سر کمر سے نہ اونچا کرتے نہ نیچا کرتے، بلکہ سر اور کمر برابر رکھتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں، جو پہلے لیکچرز میں بھی میں نے کوٹ کی تھی۔ شروع کے لیکچر میں میں نے صرف اس کی روح کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس لیکچر میں صرف دعائیں بتاؤں گی کون کون سی ہیں، اور انشاءاللہ لاسٹ میں جب آپ کو نماز یاد کروائی جائے گی اس وقت ان کا پھر تلفظ یاد کرایا جائے گا عربی کے ساتھ، تاکہ ہم جب پڑھیں تو کہیں غلط عربی پڑھنے کی وجہ سے اس کے میننگز نہ بدل جائے۔ بہت سی دعائیں ہیں رکوع کی، آپ ساری بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی دو بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک تو آپ کو پتہ واجب ہی ہے، اس کے علاوہ تو رکوع ہوتا نہیں۔ اس کے بعد بہت سی دعائیں سنت سے ثابت ہے۔ پہلی جو دعا ہے سبحان ربی العظیم، اسے تو آپ چینج کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہر صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اور 1 دفعہ بھی اے میرے پروردگار اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل کا پروردگار نہایت پاک ہے بے شک۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی
اس طرح بہت سی دعائیں آپ کو کتابوں میں مل جاتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اور آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نفل نماز پڑھتے ہیں یا خواتین تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، اور وہ نماز جس میں کوئی ان کو ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، اس میں وہ تسلی سے ساری بھی پڑھ لیں، ورنہ آپ 2 یا 3 بھی اپنی نمازوں میں رکھ سکتے ہیں۔ یاد ضرور کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ دعائیں ثابت ہیں۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اطمینان نماز کا رکن ہے، اس لیے جو بھی آپ ارکان سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں اطمینان ضروری شرط ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا کر پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی، جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی، پھر آیا اور سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا، آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے ارادے سے اٹھو تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر۔ ٹھیک ہے، وضو کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ مل کے صحابہ کرام کرتے تھے اور پراپر طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ پھر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اسی طرح اپنی نماز تمام پوری کر۔ تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو اس کے لیے جب بھی آپ نماز پڑھیں، اور بلکہ پڑھیں جب نماز فرض ہے اور موت تک ہم نے پڑھنی ہے، پڑھنی کس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں کہ بڑے نمازی لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور انہیں سکون نہیں، اور اگر کسی بے سکون کو کہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو کہتا ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل یہ دیکھ لیں کہ جب آپ اتنے ریلیکس طریقے سے نماز پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ پوری دنیا سے آپ کٹ جائیں گے اور آپ بالکل صرف نماز میں اپنا ذہن لگائیں گے، انشاءاللہ ایسے اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ یوگا جو کرایا جاتا ہے اور یہ ساری ایکسرسائزیں کیا ہیں کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے اپنے دماغ کو ایک جگہ اس کا سوئی اٹکا لینی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نماز میں بھی آپ ساری دنیا سے کٹ کے ٹوٹلی اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے سکون سے جب نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی نماز آپ کو بہت سے ڈپریشن اور پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات دے گی۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ درست نہ رکھے۔ اللہ اکبر، کس قدر سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا۔ ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ رکوع میں تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا۔
اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی محبت اپنی جگہ، لیکن پھر بھی طریقہ کون سا ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کے مطابق طریقہ ہم تک پہنچا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث سے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو اسے رکعت شمار کرے گا، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکعت نہیں دہرائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے لیے قیام ضروری ہے، نہ قرات فاتحہ۔ یہ موقف صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، یہ انہوں نے از خود رکعت لوٹائی تھی یا نہیں، اس کے متعلق حدیث خاموش ہے۔ اس ضمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ظن ہوتا ہے، ظن کی بنیاد پر گمان بات کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایسے دلائل موجود ہیں جو ہر صاحب استطاعت کے لیے قیام اور قرات فاتحہ دونوں کو لازم قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ اگر آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو وہ رکعت آپ نے پا لی، ایسا نہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ اگر آپ کی مس ہو گئی تو وہ رکعت کنسیڈر نہیں ہوتی۔ ہاں، ابھی قرات وہ کر رہا ہے امام اور آپ آ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے شامل ہو جائیں اور ساتھ ہی وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی رکعت ہوتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آ جائے تو احتمال چھوڑ دیا جائے گا، یعنی گمان ظن چھوڑ دیا جائے گا، اور جو صراحت ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث شریفہ کا مرکزی نقطہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فعل سے روکا تھا۔ جماعت میں شامل ہونے کا شوق اپنی جگہ، مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ پسند نہیں کیا گیا، لہٰذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور قرات فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پہ لانا درست معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع محل چونکہ قیام ہے، لہٰذا صرف وہی نمازی سورۃ فاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا، اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورۃ فاتحہ کی قرات ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کا موقع اور محل باقی نہیں رہا۔ یہ استدلال بھی درست نہیں، نقل اور عقل دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے جس میں آپ نے یہ خاص طور پہ اس چیز کو وہاں پہ کوٹ کیا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، نماز سری ہو یا جری۔ یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ جماعت کی نماز کے ہیں، اور جو میری بہنیں جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں نماز، خاص طور پہ جمعے کی، اور اس کے علاوہ مختلف درس کی کلاسوں میں جب جماعت کھڑی کی جاتی ہے نماز کے وقت، تو انہیں یہ تمام معاملے پتہ ہونے چاہیے کہ فرض کرے وہ وضو کرنے چلی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، اور جب وہ آئی تو جماعت رکوع میں تھی تو رکوع میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ رکعت ان کو لوٹانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکعت بھی سورۃ فاتحہ رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی جب آپ اکیلے پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے اور نامکمل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اٹھنی وقت سے کچھ ماہ قبل اپنا ناقص بچہ گرا دے تو کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو بھی عربی میں خداج کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کم از کم 2 رکعت تو ناقص ہوگی، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی 1 رکعت تو ناقص ہو اور باقی نماز مکمل ہو۔ اگر اسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی کم از کم وہ رکعت تو ناقص ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ جماعت میں شامل ہوں تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس میں سورۃ فاتحہ لازماً پڑھنی ہے۔ میں اب مزید اس پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ شروع میں نے سورۃ فاتحہ کو کس طرح پڑھنا ہے اس میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا۔ رکوع اور سجود اطمینان سے نہ کرنے والا نماز کا چور ہے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیسے؟ فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نمازیں بہترین نمازیں ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ خدا نہ خواستہ لپیٹ کے منہ پہ ماری جائیں۔ جو نماز ریگولر پڑھتے ہیں انہیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جو نئی نماز پڑھتے ہیں انہیں تو بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے نماز ضرور پڑھیں اور قرآن و سنت کے مطابق پڑھیں، حدیث نبوی کے مطابق پڑھیں، اور اس کو لائٹلی نہ لیں، کیونکہ حشر کے میدان میں جو سب سے پہلے ترازو میں رکھی جائے گی چیز وہ نماز ہی ہوگی حقوق اللہ میں۔ تو اللہ نہ کرے اگر وہی صحیح نہیں، کسی لیے سے نماز کو جنت کی کنجی کہا جاتا ہے، تو اگر کنجی آپ کو نہ ملی، وہی صحیح نہ ہوئی، وہی کھنڈی نکل آئی، وہی چابی آپ کی نہ صحیح ہوئی، وہی تالا کھولنے کے قابل نہ ہوئی، تو پھر جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے اور پھر جنت میں رسائی کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کے بارہا ان لیکچرز میں میں اس چیز پہ زیادہ زور دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم یاد بھی کر لیں گے عربی تلفظ کے ساتھ، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ بھی آپ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کرنا چاہیے اس کو عربی تلفظ کے ساتھ، لیکن اس سے زیادہ جو ہمیں توجہ دینی ہے تلفظ کے بعد کہ ہم پڑھ کیسے رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، اس طریقے سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور اس سے پہلے جو میں نے سٹارٹ کے لیکچرز میں آپ کو کہا تھا، خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع کوئی الگ سے گھول کے پینے کی چیز نہیں ہے، صرف اطمینان سکون کے ساتھ اور سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے نماز کے وقت بس بندہ اور اللہ، اور اس کے درمیان اور کوئی چیز شامل نہ ہو۔ جیسے حدیث قدسی سٹارٹ کے لیکچر میں میں نے کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز یعنی سورۃ فاتحہ نصف نصف تقسیم کر دی۔ اگر آپ کو یاد ہو حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، توحید اور عبادت پر مشتمل ہے، جبکہ نصف ثانی بندے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جب بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن جو نمازی ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انعام عظیم سے محروم رہتی ہے۔ اور وہ نمازی جسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے شروع میں اللہ کی کبریائی بیان کی اور پھر درمیان میں اللہ سے اپنی دعائیں مانگی، التجا کی، اسے کیا معلوم اسے کیا ملنا چاہیے؟ تو تندرست اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے نماز میں رکوع کرنا، قیام کرنا سب کچھ ضروری ہے۔ جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ کہنا قرینہ انصاف نہیں ہے کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورۃ فاتحہ کی قرات ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرات کرنے کا موقع اور محل باقی نہیں رہا۔ اس کے برعکس کیوں کہنا چاہیے؟ چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن قیام اور فاتحہ رہ گئے، لہٰذا اسے یہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ معروف ارشاد نبوی ہے، جو نماز تو امام کے ساتھ پا لے اسے اس کے ساتھ پڑھ، یعنی جو نماز تو امام کے ساتھ پا لے اسے اس کے ساتھ پڑھ، اور جو تجھ سے سبقت لے گی اس کی قضا دے، یعنی جو چھوٹ گئی وہ آپ دوبارہ سے ادا کریں گے۔ تو جو شخص ایک رکعت کا قیام نہیں پا سکا تو ظاہری بات ہے کہ قیام اس سے سبقت لے گیا، لہذا وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعاً مامور ہے، اور اس حکم کی تعمیل کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں کہ وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے جس سے اس کا قیام اور فاتحہ رہ گئی تھی۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جماعت کے بھی مسائل آتے جا رہے ہیں، لیکن میری بہنوں کم از کم اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہمیں نماز خشوع اور خضوع، پھر اس کے ترجمے کو سمجھ کے، پھر اس کے عربی تلفظ کو سمجھ کے، پھر اس کے طریقے کو سمجھ کے، یہ چاروں چیزیں لکھ لیں۔ جب نماز پڑھنے پڑھ لگیں تو ان چاروں چیزوں کو دہرا لیں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، تاکہ ہماری نمازیں
نماز نبوی ہوں اور اللہ کی درگاہ میں قبولیت پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔